جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 387 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. کوئی بہتری کی تجویز ہے تو موسٹ ویلکم. میرا موضوع پہلے کی طرح عام روٹین سے ہٹ کے ہے، اور یہ موجودہ صورتحال پہ ہے. خبروں میں سن رہا تھا کہ زلفی بخاری صاحب پاکستان سے شاید چلے گئے ہیں. وہ وزیر اعظم صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے. اسی طرح جہانگیر ترین صاحب آج کل یو کے میں ہیں، وہ بھی رائٹ ہینڈ تھے. اب پتہ نہیں لیفٹ پہ کون ہے، لیکن افسوس کہ یہ دونوں آدمی چلے گئے ہیں. پتہ نہیں مستقل گئے ہیں یا عارضی گئے ہیں. میں نے بہت پہلے اپنے ایپیسوڈز میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے سب سے بڑی غلطی اس وقت کی جب انہوں نے پارٹی کے عہدیداروں کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو کی پوسٹوں پہ بٹھایا، جیسے شیخ رشید صاحب، جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، جوید ہاشمی صاحب اور بھی بہت سے ہیں. اور وہ جہانگیر ترین صاحب جو پنجاب حکومت بنانے میں اول تھے، ایون کہ مرکز میں بھی ظاہر ہے 4 ووٹوں کے فرق سے حکومت بنی تھی. اب وہ لوگ پی ٹی آئی کی بیک پہ نہیں ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جمع ہو رہی ہے اور گورنمنٹ پر دباؤ بڑھا رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو ممبر اکٹھے کرنے والے تھے وہ چلے گئے ہیں. شیخ رشید صاحب شین لیگ کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں شین لیگ پھر جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے ایک نئی لیگ جو ہے وہ جنم لے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ $2 ارب وہ مراد سعید صاحب کہتے تھے کہ آتے ہی ملک میں واپس آ جائیں گے. وہ $2 ارب تو نہیں آئے، لیکن گندم اور چینی برآمد کرنے پہ یقیناً ہم نے زر مبادلہ خرچ کیا ہے. یہ 20 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ گندم ملک میں وافر مقدار میں ہے. وہ جو ممبروں کو جمع کر سکتے ہیں، الفاظ مناسب نہیں ہیں لیکن کہہ دیتا ہوں، خرید سکتے ہیں، کیا وہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتے کہ ملک میں گندم اور چینی کا بحران پیدا کر دیں؟ کیونکہ یہی چند خاندان ہیں جن کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے. یہ میرا خیال ہے. ترین صاحب اور جو ان کے قریبی ہیں وہ بدلہ لے رہے ہیں اس کمیشن کی رپورٹ کا، جس میں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. لیکن پس بیچارے عوام رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہر سبزی کے ساتھ جو 100 لگ رہا ہے وہ نکلی ہے، وہ مہنگائی ہے. کیونکہ پہلے کوئی بھی سبزی 20، 40، 50، 60، 70، 80، 100 اس سے اوپر نہیں تھی. اب سب کے ساتھ 100 لگ رہا ہے، 140، 160، 170، 180. چینی کی ڈبل قیمت ہو گئی. وہی ملیں، وہی گنا، وہی کاشتکار، لیکن چینی ڈبل ہو گئی. ہم کہتے ہیں
کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ زیادہ ہے، افغانستان کی کرنسی مضبوط ہے۔ جب ہم پروڈکشن یونٹ کو 18 روپے اور 20 روپے کی بجلی دیں گے اور اس بجلی کی طرف توجہ نہیں دیں گے جو 2 روپے یونٹ بنتی ہے، تو ظاہر ہے ہمارا ڈالر بھی پھر 90 کی بجائے 170 پہ چلا جائے گا، کیونکہ جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن کے لیے پھر ڈالر کو ہی کم کرنا پڑے گا۔ اگر یہی ہماری گورنمنٹ سابقہ اور موجودہ پن بجلی کے منصوبے لگاتی، سستی بجلی ملتی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایک تو مہنگائی نہ ہوتی اور ایک ہماری ایکسپورٹ بھی زیادہ ہوتی۔ اب سرکاری ملازم کی تنخواہ تو سال بعد بڑھنی ہے، لیکن مہنگائی 100 گنا بڑھ چکی ہے۔ وہی چیز جو پہلے 50 کی تھی اب 100 کی ہے، یعنی سرکاری ملازم کی تنخواہ 20,000 والے کی 10,000 قوتیں خرید رہ گئی ہے۔ کل اسلام آباد میں مظاہرہ ہو رہا تھا سرکاری ملازمین کا کہ ہماری تنخواہ ڈبل کی جائے۔ اچھی بات ہے، آپ کی تنخواہ ڈبل ہونی چاہیے، آپ کی تو ڈبل ہو گئی۔ جو دیہڑی دار مزدور ہے، جو ریڑھی بان ہے، جو کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے روزگار ہیں، ان کی تنخواہ ڈبل کون کرے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تنخواہ اتنی رکھیں، کیونکہ جب تنخواہ ڈبل کریں گے، ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں خزانے پہ بوجھ بڑھے گا۔ اگر وہ 100% کہتے ہیں آپ 50% بھی کریں تو خزانے پہ بوجھ پڑے گا۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ 50% چیزوں کی قیمتیں کم کریں، لوگ بھی خوشحال اور اسی تنخواہ میں بہترین گزارا ہوگا۔ اور اس کی شروعات بجلی کے بلوں سے کریں، گیس کے بلوں سے کریں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھنے دیں، تنخواہ بڑھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہیں بات ہوتی ہے آئین توڑنے کی، کہیں غداری کی۔ یار شہریوں کے بھی تو کچھ حقوق ہیں۔ کوئی بھی ادارہ جب جی چاہتا ہے وہ قیمت بڑھا دیتا ہے، کون پوچھتا ہے ان سے؟ کوئی بھی نہیں۔ جنہی کے ووٹ پہ گورنمنٹ بنتی ہے انہی کا گلا گھونٹتی ہے۔ ابھی میں خبروں میں سن رہا تھا پاکستان پرنٹنگ پریس کی مشینری 40 سال پرانی ہے اور ادارہ بھی شاید مقروض ہے، تو میں مسکرا رہا تھا یہ خبر سن کے۔ کہاں میٹرو، کہاں BRTB، کہاں مختلف منصوبے، کہاں سی پیک، اور جہاں پہ پرنٹنگ پریس ہے اس کی مشینری 40 سال پرانی ہے، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اسی طرح PTV کی فیس ہر بل میں ہے، لیکن PTV بھی مقروض ہے۔ یہ ساری مس مینجمنٹ ہے۔ دوسری طرف جو انجینئر ہیں، اکاؤنٹس آفیسر ہیں، ذمہ دار پوسٹوں پہ، فائنینشیل پوسٹوں پہ، وہاں سے اربوں کے، کروڑوں کے گھپلے نکل رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکری ہے۔ ایک شریف آدمی، ایماندار گورنمنٹ سروینٹ، وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے۔ وہ چاہے بھی تو موٹر سائیکل کی قسطوں پہ لے سکتا ہے، گاڑی بھی نہیں لے سکتا، لیکن خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد جو کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس سب کچھ ہے، گاڑیاں بھی ہیں، پلاٹ بھی ہیں، مکان بھی ہیں، اور ایماندار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اچھی سوچ دے۔ دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کیجیے۔ دوران گفتگو کوئی ایسا جملہ تو معذرت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔